الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج 26 رمضان مبارک ہمارے سر پر سایہ فگن ہے، ہم روزہ افطار کی طرف بڑھ رہے ہیں اور آج الحمدللہ ہم لیلۃ القدر کے بارے میں پڑھیں گے کیونکہ رات قریب ہے اور 27 رمضان مبارک کی جو رات جاگنے کی آتی ہے اس میں اکثر بزرگان محدثین مفسرین کا اصح قول ہے کہ شب قدر اسی رات کو ہے، لیکن تلاش کرنے کا حکم ہے طاق راتوں کے اندر چاند کی رمضان مبارک کی 21ویں رات، 23 کی رات اور 25 کی رات اور 27 کی اور آخر 29 کی رات کو تلاش کرنے کا حکم ہے۔ اچھا، اب شب قدر کو پوشیدہ کیوں رکھا گیا اس بارے میں ہم پڑھیں گے۔ ایک مخصوص وقت ہمیں نہیں بتایا گیا، مخصوص ہمیں ڈیٹ نہیں بتائی گئی کہ اس تاریخ کو یا اس رات کو شب قدر ہے، اس کو مخفی، اس کو پوشیدہ کیوں رکھا گیا، اس کی وجہ ہے۔ آئیے سنتے ہیں شب قدر کون سی رات ہے۔ تو عرض ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر رمضان شریف کے آخری عشرے میں یعنی طاق راتوں میں تلاش کرو، مگر رات کا تعین نہیں فرمایا۔ یہ اس لیے تاکہ بندگان الہی اس رات کو جستجو میں گزاریں، دوسری راتوں میں بھی عبادت کریں اور ان کی فضیلت کو حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اسم اعظم کو مخفی رکھا اسماء مقدسہ کے درمیان، اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا ولایت کو اپنے نیک بندوں کے درمیان، اللہ تعالیٰ نے جمعۃ مبارک کی ایک ساعت کو مخفی رکھا باقی ساعتوں کے درمیان، اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو مخفی رکھا رمضان شریف کی آخری کی طاعت راتوں کے درمیان، تاکہ میرے بندے تلاش میں لگے رہیں اور فضائل و برکات ہر رات کی حاصل ہو جائے۔ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار فضائل سے نوازا، اس کا نام لیلۃ القدر رکھا۔ یہ نام مبارک اس لیے رکھا تاکہ جو تلاش کرنے والے ہیں اس رات کی قدر و منزلت کو جانتے ہوئے خوشنودی مولا کی خاطر رات عبادت میں بسر کریں۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، سورہ قدر کا شان نزول کیا تھا؟ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جو رات کو صبح تک کھڑے ہو کر عبادت کرتا تھا، پھر صبح ہوتے ہی اپنے بدن پر ہتھیار سجاتا اور دین کے دشمنوں سے جہاد کرتا یہاں تک کہ شام ہو جاتی۔ اس طرح وہ عبادت کرتا رہا 1000 مہینے تک۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تعجب ہوا تو ان آیات کریمہ کا نزول ہوا کہ جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے اس شخص کا واقعہ سنا، ایک صالح مرد جس کا نام شمعون یا سمعون تھا، وہ 1000 ماہ تک لگاتار رات کو عبادت کرتا رہا، دن کو شام تک جہاد کرتا رہا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے بارگاہ نبوت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہماری عمریں تو 60 اور 70 کے درمیان ہوتی ہیں، ہم اس شخص کے برابر کیسے ثواب حاصل کر سکتے ہیں؟ اس خواہش کے اظہار پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر کچھ آثار نمودار ہوئے، اس لیے کہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ روز محشر میری امت اعمال میں تمام امتوں سے زیادہ ہو، روز محشر میری امت حسنات میں تمام امتوں سے زیادہ ہو، روز محشر میری امت نیکیوں میں تمام امتوں سے زیادہ ہو، روز محشر میری امت عظمتوں میں تمام امتوں سے زیادہ ہو، روز محشر میری امت عبادتوں میں تمام امتوں سے زیادہ ہو۔ چہرہ والضحیٰ پر تعجب کے آثار نمودار ہوئے، اتنے میں حضرت روح الامین علیہ السلام جلوہ گر ہوئے، رب العالمین جل شانہ کا پیغام لائے، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ تمہاری امت کی عمریں بہت کم ہیں مگر سال میں ہم نے ایک رات ایسی عطا فرما دی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے، جو اس میں عبادت کرے گا وہ بنی اسرائیل کے اس شخص کی عبادت بلکہ 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ اسے اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرمائے گا۔ تفسیر عزیزی میں یہ بات موجود ہے۔ پھر ہمیں یہ لیلۃ القدر عطا کیوں کی گئی ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی عمروں کا مشاہدہ کروایا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ امتوں کے لوگوں کی عمریں بہت لمبی ہوا کرتی تھیں اور آپ کی امت کی عمریں بہت چھوٹی ہیں۔ آپ کو خیال آیا کہ میری امت کے لوگ گزشتہ امتوں کی طرح نیکی نہ کر سکیں گے۔ آپ کا چہرہ انور غمناک ہو گیا تو آپ کو خوشخبری دی گئی کہ آپ کو لیلۃ القدر عطا کی گئی ہے۔ یہ کون سی لیلۃ القدر ہے؟ جو 1000 مہینوں کے روزوں سے افضل ہے، جو 1000 مہینوں کی نوافل سے افضل ہے، جو 1000 مہینوں کی نمازوں سے افضل ہے، جو 1000 مہینوں کی جہاد سے افضل ہے،
اور جو سراپا رحمت و برکت ہے، جو ذریعہ بخشش و مغفرت ہے۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک بادشاہ تھا، اس نے کوئی نیک کام نہ کیا جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا، اس نے کوئی ایک کام کر دیا، اس زمانے کے نبی کی طرف وہی بھیجی گئی کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام فلاں بادشاہ سے کہو کہ وہ کچھ اللہ تعالیٰ سے طلب کرے۔ نبی علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام بادشاہ کو بھیج دیا، اور بادشاہ کو جب پہنچا دیا تو اس نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض گزار ہوا، اے اللہ میری دعا ہے کہ میں جان مال اولاد سے تیری راہ میں جہاد کروں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو 1000 بیٹے عطا فرمائے۔ جب وہ جوان ہوئے تو ان میں سے ایک بیٹے کو مال دے کر راہ خدا میں جہاد پر بھیج دیتا، اور ہر ماہ ہر ایک بیٹا شہید ہو جاتا اور خود رات عبادت میں مصروف رکھتا۔ جب ایک بیٹا شہید ہو جاتا اور دوسرے ماہ دوسرے بیٹے کو جہاد پر بھیج دیتا، غرض بلا ناگا 1000 مہینوں تک اس نے اپنے بیٹوں کو جہاد پر بھیجتا رہا اور جہاد کے روانہ کرتا رہا، اور ایک ایک کر کے سب بیٹے اس کے شہید ہوتے رہے، اور اب خود بادشاہ جہاد کے لیے تیار ہو گیا، اور جب جہاد کے لیے نکلا تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ بھی شہید ہو گیا۔ صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو شک کرنے لگے اور کہنے لگے اس بادشاہ کے مرتبے تک کسی تک کی رسائی نہ ہوگی۔ صحابہ کرام نے اس پر شک کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف و کرم سے امت مصطفیٰ علیہ السلام کو نوازا اور سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا نزول فرمایا، اور فرمایا حضرت علی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بنی اسرائیل کے 4 آدمیوں کا ذکر فرمایا کہ جنہوں نے لگاتار 80 برس عبادت فرمائی اور اس عرصے میں آگ جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کی۔ ان میں سے حضرت ایوب علیہ السلام، دوسرے حضرت زکریا علیہ السلام، تیسرے حضرت حسکیل بن حجواس، اور چوتھے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام تھے۔ آپ کے اسی فرمان پر صحابہ کرام نے تعجب کیا، اور تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور ان کی بارگاہ میں جبرائیل امین حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت ان کی 80 سال کی عبادت کرنے پر تعجب کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس سے بہتر نازل فرما دیا ہے اور سورہ قدر نازل فرما دی ہے، اور تلاوت کر کے فرمایا کہ اگر صحابہ کرام بنی اسرائیل کی عبادت گزاروں کی پاکی و تطہیر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و صلات بیان کرتے ہیں اور جہاد اور ان کے تقدس کا ذکر سن کر بےتاب ہو رہے تھے، رب العالمین جل شانہ نے اپنے نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں کے لیے بچین دلوں کی جانب نگاہ لطف فرما کر جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور محبوب کریم علیہ السلام کو پیغام دے کر نبی علیہ السلام کے متقی اور عبادت گزار لوگوں کے ذکر کو سن کر ان پر رش کرنے والے غلاموں کو خوشخبری ہے، اللہ کریم نے تمہیں ایک ایسی رات عطا فرما دی ہے جس کی عبادت و ریاضت شب بیداری 80 سال کی عبادت گزاروں کے زہد و تقوی سے بھی افضل ترین وہ رات ہوگی، وہ شب قدر کی رات ہے۔ اس رات کو تلاش کریں، عبادت میں گزاریں، اللہ کا قرب تلاش کریں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رات کی اہمیت کو سمجھنے اور اس رات کو تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔